پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ دار قلعدم ٹی ٹی پی اور افغان حکومت قرار۔ اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کا موقف مان لیا، کہا افغان طالبان ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں۔ رپورٹ سلامتی کونسل میں پیش، کہا پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھنے کی وجہ قلعدم تحریک طالبان پاکستان کو افغان طالبان کی مسلسل مالی اور لاجسٹک مدد ہے۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ماہانہ $43,000 دے رہے ہیں۔ قلعدم ٹی ٹی پی نے 2024 کے درمیان پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے۔ ٹی ٹی پی نے قنر، خوست، پکتیکا اور ننگرہار میں نئے تربیتی مراکز قائم کیے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ کے داعش سے گٹھ جوڑ اور افغانستان سے مدد کا بھی انکشاف۔ چین دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، اس کی ترقی سے دنیا کو خطرہ نہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین کے موقع پر چینی سرکاری میڈیا کو انٹرویو، کہا گزشتہ چند دہائیوں کے دوران چین کی تیز رفتار ترقی اور تبدیلی نے بہت متاثر کیا۔ صدر زرداری کا پاک چین دوستی، اقتصادی اور سفارتی تعاون کو مزید گہرا کرنے کی زور۔ معاشی محاذ سے ایک اور اچھی خبر، پاکستان نے $1.5 ارب کے نئے رعایتی قرض پروگرام پر IMF کو راضی کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نیا قرض پروگرام موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کے تدارک کے لیے ہوگا۔ IMF وفد 24 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان کو 2 سال پہلے موسمیاتی تبدیلیوں سے $30 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ نئے قرض پروگرام پر بات چیت مارچ کے پہلے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان۔ IMF کی تکنیکی ٹیم دورہ پاکستان کے بعد واپس روانہ۔ مالیاتی گورننس، انسداد بدعنوانی اور منی لانڈرنگ پر بریفنگ۔ وفد کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ارکان سے 1.25 گھنٹے بیٹھک۔ اعلامیے کے مطابق وفد سے کرپشن کے خاتمے، بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پر بات ہوئی۔ صدر سپریم کورٹ بار نے ماتحت عدلیہ میں زیر التوا مقدمات کی نشاندہی کی۔ ججز کی کم تعداد ثالثی نظام کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ IMF ٹیم کی سیکرٹری کابینہ ڈویژن کی سربراہی میں وزارتوں کے حکام سے بھی ملاقات۔ مشن کی سفارشات پر گورننس اور احتساب بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر بات چیت۔ وفد کو FMU کی ورکنگ اور کارکردگی سے متعلق بریفنگ۔ پنجاب میں زراعت کو ماڈرن اور جدید بنانے کا انقلاب، کسانوں کو تمام زرعی سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کے منصوبے کا آغاز۔ گرین مال اینڈ سروس کمپنی، سمارٹ ایگری فارم، زرعی تحقیق اور سہولت مرکز کی افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ سپہ سالار نے اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا۔ جدید زراعت میں صوبہ پنجاب اور کسانوں کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے۔ گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں یہ کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ گرین ایگری مال اینڈ سروسز کو کسانوں کو ان کے گھر کے دروازے پر معیاری بیج، کھاد، کیڑے مار ادویات رعایتی قیمت پر فراہم کرے گی۔ ڈرون سمیت زرعی مشینری رعایتی کرائے پر دستیاب ہوگی۔ چولستان اور پنجاب میں جدید زراعت کے انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کے تحت 5000 ایکڑ پر مشتمل جدید زرعی فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا گرین پاکستان جدید زراعت کے فروغ کا انقلاب ہے۔ فارم جدید زراعت کی مثال بنے گا۔ جدید زرعی طریقے اور آبپاشی کا جدید نظام استعمال کیا جائے گا۔ پانی کے کم استعمال اور لاگت سے زیادہ پیداوار حاصل ہوگی۔ مریم نواز نے شہداء کے بچوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو زمین کی الاٹمنٹ کے خطوط بھی دیے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں بڑی کمی متوقع، پیٹرول کی قیمت میں $2.5 تک کمی کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل $9.11 تک سستا ہو سکتا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں $3.45، لائٹ ڈیزل $5.60 تک سستا ہونے کا امکان۔ اوگرا کی جانب سے قیمتوں کے تعین کی سمری آج حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ حتمی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے محمود خان نچکزئی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو، اپوزیشن اتحاد کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ اپوزیشن کی گول میز کانفرنس اور پارلیمان میں احتجاج پر بات چیت۔ محمود خان نچکزئی نے کہا پاکستان آئین کی سربلندی سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولے عوام کی فلاح کے لیے اتفاق رائے سے آگے بڑھنا ہوگا۔
PTI رہنما شیر افضل مروت نے خود کو پارٹی سے نکلوانے کا ذمہ دار سلمان اکرم راجہ کو قرار دے دیا. کہا مجھے نکالنے کا جواب میری پارٹی کے پاس بھی نہیں. یہ سارا کیا دھرا سلمان اکرم راجہ اور ان کے ساتھیوں کا ہے. پارٹی کے معاملات غیر منتخب لوگ چلا رہے ہیں. ایسے لوگوں نے ہی بانی PTI کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے. یہ لوگ کسی کے کان میں بات ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. جلد پارٹی میں واپس آؤں گا. جنہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا انہیں اب جواب دوں گا. بیک ڈور رابطوں کا مجھے علم نہیں. بانی PTI کئی بار کہہ چکے وہ کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے. سلمان اکرم راجہ کی لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا بانی PTI بنی گالا جیسی آفر مسترد کر چکے ہیں. وہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جیل میں ہیں. اپوزیشن جماعتوں کا الائنس خوش آئند ہے. پوری قوم بھی ایسا ہی چاہتی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات. پاکستان امریکہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا کہ امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں. کانگریس اراکین نے کہا کہ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے. عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر داخلہ کی قائم مقام امریکی سفیر کو اسلام آباد کے جشن بہاراں پروگرام میں شرکت کی بھی دعوت. فتوی کی آڑ میں 1.13 ارب کا فراڈ. نیب نے مالکان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. کہا LPG بزنس میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے کر دھوکہ دہی کی گئی. عمران علی کو ریفرنس میں مرکزی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا. 5 شریک ملزمان شہزاد احمد، حافظ افضال، ندیم انور، فہیم انجم اور محمد رضوان گرفتار. سید شہزاد عزیز. سندھ حکومت کا انفٹ گاڑیوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس. MVI سینٹرز کے قیام کو تیز کرنے کی ہدایات. کہا سڑکوں کی حفاظت اور قواعد و ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے MVI نظام 1 ماہ کے اندر مکمل ہونا چاہیے. ہیوی گاڑیوں کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن لازمی قرار دی. کراچی میں 4، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں بھی MVI سائٹس قائم کی جائیں گی. جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ رکھنے والوں کو مقدمات درج کر کے جیل بھیجا جائے گا. شرجیل انعام میمن. سندھ کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی. سالانہ 16 لاکھ نفوس کا اضافہ. آئندہ 5 سال میں آبادی 6 کروڑ 50 لاکھ سے تجاوز کرنے کا امکان. محکمہ بہبود آبادی سندھ کا آبادی میں اضافے کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ 2030 پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. خاندانی منصوبہ بندی کے اہداف کے حصول کے لیے تکنیکی عملے کی ٹریننگ کا بھی آغاز. کراچی سے اغوا مصطفیٰ عامر کی لاش ہب چوکی سے مل گئی. DIG CIA مقدس حیدر نے کہا مقتول مصطفیٰ عامر، ملزم ارمغان اور شیراز دوست تھے. نیو ایئر نائٹ پر آپس میں تل کلامی ہوئی. ارمغان نے مصطفیٰ کو فون کر کے گھر بلایا. جھگڑے کے بعد قتل کر کے لاش کو گاڑی میں رکھ کر جلا دیا. 25 جنوری کو مقتول کی والدہ کو تاوان کی کال آئی. ملزم ارمغان اور اس کے 2 ملازم گرفتار. مصطفیٰ عامر کی آخری آڈیو بھی منظر عام پر آ گئی. دوست سے آخری بار بات کی اور ارمغان کے گھر پہنچنے کو کہا. لاہور میں بادلوں کا بسیرا. صبح سویرے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی پھر بڑھ گئی. ناروال اور سیالکوٹ سمیت ملحقہ علاقوں میں بھی ہلکی بارش. محکمہ موسمیات کی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج سے وقفے سے بارش کی پیش گوئی. بلوچستان کے شمال اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں بھی بارش. پوزک ٹاپ، توبہ چکزئی، شیلا باغ اور زیارت میں بھی بادل برسے. افغان بارڈر سے متصل بلوچستان کے بالائی مقامات پر ہلکی برف باری سے سردی بڑھ گئی. سب ملکی سیریز کی ٹرافی نیوزی لینڈ کے نام. قومی ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست. پاکستانی ٹیم بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں بری طرح ناکام. شاہینوں نے پہلے کھیلتے ہوئے 242 رنز بنائے. فخر زمان 10، سعود شکیل 8 رنز بنا کر پیویلین
बाबर आजम 29 रन्स पर बेबस, कप्तान रिजवान 46, नायब कप्तान सलमान अली आगा के 41 रन्स। मेहमान टीम की पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे भरपूर मुजाहमत, 243 रन्स का हदफ 46वें ओवर में हासिल कर लिया। डैरल मिचेल और टॉम लैथम की निसफ सेंचुरियां। सलमान अली आगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। कैच छोड़ा तो मैच छोड़ा, ग्रीन शर्ट्स ने टॉम लैथम को 3 लाइफलाइन से नवाज दिया। इब्रार ने लैथम को एलबीडब्ल्यू किया मगर रिव्यू ही ना लिया। अगले ही ओवर में शाहीन ने लैथम का कैच ड्रॉप कर दिया। सऊद शकील ने भी लैथम का ही आसान कैच छोड़ दिया। ट्रंप इंतजामिया पर तारकीन वतन के बुनियादी हुकूक सल्ब करने का मुकदमा दर्ज। दरख्वास्त गुजार ने कहा, मामूली जराइम के मर्तकब तारकीन वतन भी गवानता नामों में मुंतकिल किए गए। वकला को भी रिसाई से महरूम कर दिया गया।